مقام و مرتبہ، عزت اور شان یہ پیسے سے تو ملتے نہیں۔ بلال کے پاس کون سا پیسہ تھا؟ حضرت بلال کے پاس کون سی فیکٹریاں تھی، کون سے مال و دولت تھے ان کے پاس کہ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملاقات دے رہے ہیں لوگوں کو، اور حضرت ابو سفیان بھی لین میں کھڑے ہیں، تو لین میں کھڑے ہیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم جمعے کا مبارک دن ہے، ملاقات دے رہے ہیں سب کو، اور کیا منظر دیکھا انہوں نے، لین لگی ہے لوگوں کی، حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے اور لوگ اسے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچانک آپ کی نظر حضرت بلال پہ پڑتی ہے، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا، جب اچانک حضرت بلال پہ نظر پڑی، وہ بھی لین میں کھڑے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب حضرت فاروق اعظم نے اشارہ کیا، صف کو توڑ لیا خود اور خود کھڑے ہوئے اور فرمایا آپ بلال آپ لائن میں کھڑے نہ ہو جائے کرو، سیدنا بلال تو ہمارا بھی آقا ہے، تو ہمارا بھی رہبر ہے، تو ہمارا بھی رہنما ہے، آپ لائن میں نہ کھڑے ہو جایا کریں، اب جب بھی تشریف لاتے ہیں بغیر لائن کیا جایا کریں، لائن ان کے لیے۔ حضرت ابو سفیان کو تھوڑا غصہ آیا کہ بھائی مکے کا سردار وڈیرا تو میں، مگر جناب فاروق اعظم نے غلاموں کو اتنی ترجیح عطا فرمائی۔ تو جب حضرت فاروق اعظم کی نظر پڑی نا حضرت ابو سفیان پہ کہ ان کا رنگ نیلا پیلا ہو رہا تھا، تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ او جنیا سنو میری گل، جب مکہ پاک میں تم سرداریاں کرتے رہے نا تو یہ مارے کھاتا رہا، آج تم اس پہ اعتراض کرنے لگے ہو، تمہارا رنگ نیلا پیلا ہوا، تمہیں پتہ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ میں نے خود سنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، میں نے خود سنا، میں گواہی دیتا ہوں اور راوی بھی ہوں، گواہی بھی دیتا ہوں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے خود سنا حضرت بلال کے بارے میں کہ حضرت بلال نے جب آخر پہ فرمایا نا کہ کیا یا رسول اللہ آپ کے زبان اقدس سے، تو میں نے سنا کہ بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، تو حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد گھومے اور کہنے لگے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں جانا، مگر آپ سے پہلے نہیں جانا چاہتا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نبی پاک کے ہونٹ ہے، یہ رسول اللہ کے ہونٹ ہل گئے، میں نے کہہ دیا، میں نے فرما دیا کہ بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ اب یاد رکھنا دریاب کی گزرگاہیں بدل سکتی ہے مگر میرے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل نہیں سکتے، تو جنت میں جائے گا، مجھ سے پہلے جائے گا، ہاں انداز یہ ہو جائے گا کہ ہم براق میں شاہی سواری بن کر جائیں گے اور تم غلام بن کر جاؤ گے، تمہارے ہاتھ میں وہ اس براق کی رسی ہوگی نا، تو پھر ظاہر بات ہے رسی والا تو پہلے ہی جائے گا نا۔ لہذا اس چیز یہ میں نے خود سنا جناب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، لہذا آپ کا رنگ نیلا پیلا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر آپ اس کی پشت چیک کر لو نا تو ان کے پشت پر آج بھی داغ ہے، میں نے خود سنا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب معراج سے تشریف لائے نا تو پھر آپ نے سب سے پہلے جب اجتماع میں بات کرنی تھی نا تو آپ نے فرمایا بلال نظر نہیں آ رہا، یار مجھے تو بتایا نا کہ رسول اللہ اس اجتماع میں فاروق اعظم بھی ہو، اس اجتماع میں ابو بکر صدیق بھی ہو، اس اجتماع میں عثمان غنی بھی ہو، اس اجتماع میں طلحہ بن زبیر بھی ہو، اس اجتماع میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہو، اور اس اجتماع میں 1.25 لاکھ کا اجتماع موجود ہو، اور رسول اللہ کہیں بلال کہاں ہے؟ رسول اللہ بلال کا پوچھے، رسول اللہ کی آنکھیں بلال کو تلاش کریں کہ بلال کہاں ہے، وہ پیچھے کونے میں بیٹھے ہیں اور اٹھتے اٹھتے کامتے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا آگے آ، پیچھے نہ بیٹھ جائے کر آگے آ جا۔ رسول اللہ کی دریا رحمت جوش میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا آگے آ جا، کون سا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں؟ عمل کیا کرتا ہوں؟ بس عمل ایک ہی، ہر وقت آپ کو دیکھتے ہی رہتا ہوں، یہی عمل ہے۔ اور کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ وہ کیا ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. جنت میں فرشتے تیرے تذکرے کرتے ہیں, کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو جایا کرو, سرداریاں تم کرتے رہے ابو سفیان, مگر یہ وہ بلال ہے کہ تم سرداریاں کرتے رہے اور یہ مارے کھاتا رہا. تمہیں کیا پتا کہ عزتیں کیسے دی جاتی ہے, تمہیں کیا پتا کہ مقام و مرتبے کیسے دیے جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی میں نے سنا رسول اللہ سے کہ ایک جنگل میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا, ایک پڑاؤ تھا, اس میں تشریف فرما تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. توجہ کریں ذرا حضرات, توجہ کر لیں. تو بلال اذان دے دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, وہ منظر بھی آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال جلدی آج کعبے کے چھت پہ چڑھ رہا, کعبے آج آزان کعبے کے سامنے نہیں دینا, کعبے کے چھت پہ چڑھ جانا. کعبے کے چھت پہ جب بلال چڑھتے ہیں نا تو اوپر سے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ. جب بدر میں تھا آپ نے فرمایا تھا کہ آزان دو تو رخ کعبے کی طرف کرو. جب احد میں تھا آپ نے کہا تھا آزان دو تو میں نے رخ کعبے کی طرف کیا تھا. جب جنگل میں تھا آپ نے فرمایا آزان کے وقت میں منہ کعبے کی طرف کرو. مگر آج عجب امتحان ہے, ادھر آپ کا حکم ہے کہ آزان دے دوں اور ادھر میں کعبے کے چھت پہ کھڑا ہوں. یا رسول اللہ اب میں رخ کہاں کروں؟ آزان تو میں نے دینی ہے, آپ کا حکم ہے. ہمیں تو کوئی پوچھتا نہ تھا, ہمیں کوئی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, اور تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب میں کیا کروں؟ اذان تو دینا چاہتا ہوں مگر کیسے دوں؟ کعبے کے چھت پہ کھڑا ہوں, رخ کہاں کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال روئے زمین کے جس کونے پر جب تو تھا اذان دیتا رہا, رخ کعبے کی طرف کرتا تھا, آج کعبے کے چھت پہ ہے, اذان کے وقت میں نہ رخ شمال کی طرف کر نہ جنوب کی طرف کر, دائیں بائیں کہاں بھی مبارک نہ کرو, بلکہ اذان کے وقت میں مجھے دیکھتے رہو. اذان کے وقت رخ ہماری طرف کرو. حضرات میں نے وہ بھی دیکھا, لہذا آپ پریشان نہ ہو جایا کرو. رسول کریم نے بڑی عزتیں دی ان کو.